السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ نوش۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی ٹائیفائڈ بخار کے خاتمے کا دیسی علاج۔ ٹائیفائڈ بخار سالمونیلا ٹائفی نامی بیکٹیریا کی وجہ سے ہونے والا ایک انفیکشن ہے جو خون میں پھیل جاتا ہے اور آنتوں کو متاثر کرتا ہے۔ آلودہ پانی اور غیر متوازن غذاؤں کی وجہ سے اس انفیکشن کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ عام طور پر زیادہ تر افراد کو مون سون کے موسم میں اس انفیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک متعدی مرض ہے جو کہ آسانی کے ساتھ ایک شخص سے دوسرے انسان میں منتقل ہو سکتا ہے۔ عمومی طور پر ٹائیفائڈ کی علامات کا سامنا 21 دن تک کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اس کا دورانیہ 21 دنوں سے بڑھ بھی سکتا ہے۔ بعض اوقات لوگوں کو ٹائیفائڈ کی ایک علامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ کچھ افراد کو ایک سے زیادہ علامات کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کی علامات مندرجہ ذیل ہیں: خشک کھانسی، نیند نہ آنا، پیٹ درد، متلی، زبان کا سفید ہو جانا، سر درد، کمزوری، بھوک میں کمی، قبض، جلد پر سرخ دھبے نمودار ہونا، جسم پر گلابی رنگ کے سرخ دانے۔ عموماً موسمی بخار سے انسان کچھ دنوں میں تندرست ہو سکتا ہے، لیکن اگر بخار کی علامات طویل ہو جائیں تو فوری طور پر ٹیسٹ کروانے چاہئیں تاکہ مرض کی بروقت تشخیص ہو سکے۔ اگر آپ میں ٹائیفائڈ کی تشخیص ہو گئی ہے تو کچھ غذائیں پابندی سے استعمال کرنا ہوں گی، جبکہ کچھ غذاؤں کا استعمال ترک کرنا ہوگا۔ ٹائیفائڈ ہونے کی صورت میں آپ کو مندرجہ ذیل غذاؤں کا استعمال یقینی بنانا ہوگا۔ عام طور پر یہ سوال سامنے آتا ہے کہ ٹائیفائڈ کے مریضوں کو کون سی غذائیں استعمال کرنی چاہئیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی غذائیں استعمال کرنی چاہئیں جن میں پانی وافر مقدار میں پایا جاتا ہو، کیونکہ ٹائیفائڈ کے مریضوں کو زیادہ پانی پینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سبزیوں کا سوپ، ناریل کا پانی، فریش فروٹس کا جوس، لسی، سیب اور کھیرے کا جوس، نیمبو پانی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو اپنی غذا میں ایسے پھل بھی شامل کرنا ہوں گے جو پانی سے بھرپور ہوں۔ ان پھلوں میں آلو بخارا، خوبانی، تربوز اور انگور وغیرہ شامل ہیں۔ عام طور پر یہ پھل ٹائیفائڈ میں سب سے زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ٹائیفائڈ کی عمومی علامات میں تیز بخار بھی شامل ہے، جس کی وجہ سے جسم میں پانی کی شدید کمی واقع ہو جاتی ہے۔ پانی کی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے مریضوں کو زیادہ پانی پینے یا ایسی غذائیں استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے جن میں پانی زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہو۔ اس مرض کی وجہ سے جسمانی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے، اس لیے اس کمزوری کو دور کرنے اور طاقت حاصل کرنے کے لیے ٹائیفائڈ کے دوران کیلے کے استعمال کو نہایت مفید سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ پھل بہت سے غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتا ہے۔ ڈیری پروڈکٹس بھی ان غذاؤں میں شامل ہیں جو عمومی طور پر ٹائیفائڈ لاحق ہونے کی صورت میں استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ مرض لاحق ہونے کی صورت میں ان پروڈکٹس کا استعمال بڑھا دینا چاہیے جو کہ ڈیری ہوں۔ تاہم بہت سے لوگوں کو دودھ سے الرجی ہوتی ہے،
جو متلی اور بخار کا سبب بن سکتی ہے۔ ایسے افراد کے لیے پنیر، مکھن اور دہی بہترین آپشن ہوتا ہے، جس کے استعمال سے جسم میں پروٹین کی کمی واقع نہیں ہوتی۔ قدیم طریقہ علاج کے مطابق ٹائیفائڈ لاحق ہونے کی صورت میں دہی کا استعمال سب سے مفید ثابت ہوتا ہے۔ لہسن کے فوائد میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ اینٹی آکسیڈنٹس خصوصیات کا حامل ہوتا ہے، اس لیے یہ قوت مدافعت کو بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لہسن کو کھانوں میں پکا کر یا صبح کے وقت خالی پیٹ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس مرض کے دوران جسم کو شوگر کی مطلوبہ فراہم کرنے کے لیے شہد کو اس کے فوائد کی وجہ سے ایک بہترین آپشن خیال کیا جاتا ہے۔ شہد نہ صرف جسم میں شوگر کی کمی کو پورا کرتا ہے بلکہ اینٹی بیکٹیریل خصوصیات کی وجہ سے ٹائیفائڈ کی وجہ بننے والے بیکٹیریا کو بھی ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر شہد کو گرم پانی میں شامل کرکے استعمال کیا جائے تو آنتوں پر بھی مثبت اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ عام طور پر ٹائیفائڈ کے مریضوں کو زیادہ کیلوریز والی غذائیں استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ زیادہ کیلوریز والی غذاؤں کے استعمال سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے اور قوت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ٹائیفائڈ کی وجہ سے بھوک کم لگتی ہے، جس کی وجہ سے وزن میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس مرض کے دوران زیادہ کیلوریز والی غذائیں جیسا کہ سفید روٹی، ابلے ہوئے آلو، کسٹرڈ وغیرہ شامل ہیں۔ ایسی غذائیں جن میں اومیگا 3 بھرپور مقدار میں پایا جائے جسمانی سوزش کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ بیج، سویا بین اور اخروٹ جیسے خشک میوہ جات اومیگا 3 حاصل کرنے کا بہت اہم ذریعہ ہیں، جس کی وجہ ٹائیفائڈ کے دوران ان کے استعمال کو مفید سمجھا جاتا ہے۔ سیب کے سرکے میں ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو جسم میں پی ایچ لیول برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جسم کا درجہ حرارت بھی کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سیب کے سرکے کو شہد یا پانی میں شامل کرکے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹائیفائڈ کا مرض لاحق ہونے کی صورت میں انار کے جوس کا استعمال نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ انار نہ صرف جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے بلکہ خون کی کمی دور کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انار ٹائیفائڈ کی وجہ بننے والے بیکٹیریا پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان غذاؤں کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس مرض کے دوران کچھ ایسی چیزوں کے استعمال کو ترک کرنا ہوگا جو کہ نقصان دہ ہیں۔ یہ مرض لاحق ہونے کی صورت میں ان چیزوں سے پرہیز کریں: سافٹ ڈرنکس، تلی ہوئی چیزیں، مسالہ دار چیزیں، ناقص غذائیں۔ دیسی علاج کی مدد سے ٹائیفائڈ کی علامات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن ان علامات کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔